اللہ چپ ویسے تا موتی دل سر صبر کرے طاہر صبر کرے طاہر چپ ویسے تا موتی دل سر صبر کرے طاہر صبر کرے طاہر پاگل وانگو رونا پاوے پاگل وانگو رونا پاوے تینا موتی نہ ہیرے اللہ 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 بولو بولو اللہ 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 اللہم صل وسلم وبارک علیہ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے پھر کے گلی گلی تباہ سب کی کھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں رخصت قافلہ کا شور
غش سے غمِ اٹھائے کیوں رخصت قافلہ کا شور غش سے غمِ اٹھائے کیوں سوتے ہیں علم کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں سوتے ہیں علم کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں اب تو نہ رو کہ اے غنی عادت سگے بگڑ گئی اب تو نہ رو کہ اے غنی عادت سگے بگڑ گئی اب تو نہ رو کہ اے غنی عادت سگے بگڑ گئی میرے قریب پہلے لقمۂ در کھلائے کیوں میرے قریب پہلے لقمۂ در کھلائے کیوں بارے نہ تھے حبیب کو پالے تیری غریب کو پالے نہ تھے حبیب کو پالے تیری غریب کو پالے نہ تھے حبیب کو پالے تیری غریب کو روئے جو بے نصیب کو روئے جو بے نصیب کو چین کہو گوائے کیوں یاد حضور کی قسم خوب قید غم میں ہم یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم خوب ہے قید غم میں ہم خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں ہاں جانے ہے عشق مصطفیٰ روزے وضو کرے خدا جانے ہے عشق مصطفیٰ روزے وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں ہاں ہے تو رضا ستم جرم پہ گر
لجائیں ہم کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ امیر علیہ سنت کا برکات علیہ بڑا خوبصورت کلام ہے، آئیے مدینہ شریف کے حاضر کے حوالے سے مل کے پڑھتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو مدینہ پاک کی بات مقبول حاضر نصیب فرمائے۔ یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ خدا را یا مصطفیٰ خدا را آقا یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ خدا را آقا یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا کر لوں نظارہ کر میرے آقا کر لوں نظارہ کر آقا کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی کا کر لوں نظارہ کر پھر آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ خدا را یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا کر لوں نظارہ کر میرے آقا کر لوں نظارہ کر میرے آپ کی گلی کا کر لوں نظارہ کر ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، اس بار ہی دکھا دو رمضان میں مدینہ، اس بار ہی دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا بے شک
بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا مہمان دو روتا ہوا پھرا داغے جگر دکھاؤں روتا ہوا پھرا داغے جگر دکھاؤں میرے آقا روتا ہوا پھرا داغے جگر دکھاؤں افسانہ بھی سناؤں آقا افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا افسانہ بھی سناؤں میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں اب اذن دے دو آقا آقا اب اذن دے دو آقا سارے بولو اب اذن دے دو آقا بولو اب اذن دے دو آقا میرے آقا اب اذن دے دو مدینے کاش میں پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ روتا پھروں گلی گلی دیوانگی کے ساتھ جو ہی نگاہ گنبد خضرا کو چوم لے قربان میری جان ہو رفتگی کے ساتھ میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں آقا میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے کہ سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے کہ زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں اب اذن دے دو آقا میرے آقا اب اذن دے دو آقا تم مجھ کو حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر میزان پہ
سب کریں گے آمال تل رہے ہیں، رکھ لو پرم خدارا آقا، رکھ لو پرم خدارا عطار قادری کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا۔ صلو علی الحبیب کلام کا چند سال پیش کرتا ہوں، آج کل بہت زیادہ پڑھا جا رہا ہے۔ خالد بھائی کے شاید پڑھا تھا یہ کلام کہ آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں۔ میں تہائی نندری چاہتا تسی بھی سارے نندری چاہتا تسی لگ رہا ہے تھکے پھر بولو ذرا ٹھیک ہو جو بولو ذرا سبحان اللہ، سارے بول دو جی، ہم مل کے بول پڑھنا ٹھیک ہے۔ آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، اینو چھڑ دے پوری توجہ سے رکھو، میرے نال مل کے پڑھنا ٹھیک ہے۔ آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، محبوب خدا پیکر انوار کی باتیں، محبوب خدا پیکر انوار کی باتیں، سرکار کی باتیں، محبوب خدا پیکر انوار کی باتیں، سرکار کی باتیں، محبوب خدا پیکر انوار کی باتیں، سرکار کی باتیں، جب کوئی نہیں کوئی سہارا غم خار ہمارا، جب کوئی نہیں کوئی سہارا غم خار ہمارا، جب کوئی نہیں کوئی ہمارا غم خار ہمارا، پھر کیوں نہ کرے پھر کیوں نہ کرے اپنے خریدار کی باتیں، پھر کیوں نہ کرے اپنے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں، پھر کیوں نہ کرے اپنے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں، جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، ارے غم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ، مجھ کو میرے آقا تو گئے سینے سے لگانے کے لیے، جب کوئی نہیں کوئی سہارا غم خار ہمارا، جب کوئی نہیں کوئی سہارا غم خار
اپنے خریدار کی باتیں پھر کیوں نہ کرے اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے کہ یہ وہ روز آ گئے جہاں دل نہیں توڑے جاتے بھول جاتے کہ صحابہ غم والا نام اپنے بھول جاتے تھے صحابہ غم والا نام اپنے سرکار کو آتے جاتے پھر کیوں نہ کرے اپنے خریدار کی باتیں پھر کیوں نہ کرے اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا اللہ ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا کہیں سے صدا آئے گی حضور آؤ نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا اور کہیں اذهبوا الى غیری پر میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا پھر کیوں نہ کرے اپنے خریدار کی باتیں پھر کیوں نہ کرے اپنے خریدار کی باتیں ہاں سرکار کی باتیں سبحان اللہ لجپال پریتن توڑ دینے جدی باں پڑ دے انہوں چھوڑ دینے تے میری اس سونے لگ گئی جڑا چاٹ نبھامن والا ہے پھر کیوں نہ کرے اپنے خریدار کی باتیں پھر کیوں نہ کرے اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں ہاں اے کاش کی محفل کو ابو بکر و عمر کی عثمان و علی کی اے کاش کی محفل کو ابو بکر و عمر کی عثمان و علی کی شاروں سے سنے جاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں ہاں ابھی تو ان سے سن رہے ہیں جنہوں نے خود بھی نہیں دیکھا جنہوں نے خود بھی صرف سن رکھا ہے پڑھ رکھا ہے صرف انہی سے سن رہے یار کی باتیں کاش ایسا ہو کہ وہ یار کے یار سارے موجود ہوں محفل سجی ہو جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا یہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا اے کاش کے محفل کو ابو
بکر و عمر کی، عثمان و علی کی، یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں، یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں، سرکار کی باتیں، یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ اس کلام کے اندر ایک شعر اور ایڈ کیا ہے، میرے دوست ہیں انہوں نے لکھا شعر، بڑا خوبصورت شعر لکھتے ہیں کہ جب ایک نبی ایک ابو بکر تھے تنہا، کیا خوب تھا لمحہ، جب ایک نبی ایک ابو بکر تھے تنہا، کیا خوب تھا لمحہ، جب ایک نبی ایک ابو بکر تھے تنہا، کیا خوب تھا لمحہ، جب ایک نبی ایک ابو بکر تھے تنہا، کیا خوب تھا لمحہ۔ وہ لمحہ جس کے بارے میں فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں، صدیق وہ 3 راتیں مجھے دے دو، وہ لمحات مجھے دے دو، میری ساری نیکیاں مجھ سے لے لو۔ وہ لمحہ کیسا تھا کہ جب ایک نبی ایک ابو بکر تھے تنہا، کیا خوب تھا لمحہ، جب ایک نبی ایک ابو بکر تھے تنہا، کیا خوب تھا لمحہ۔ ہمیں پتہ ہے کیا باتیں ہوں، جانتے کیا باتیں ہوں، صدیق نے کچھ باتیں بتائیں، کیا باتیں ہوں، صدیق کے آقا نے بتایا کیا باتیں ہوں، کوئی نہیں پتا، پر اللہ کو معلوم ہے وہ غار کی باتیں، سرکار کی باتیں، اللہ کو معلوم ہے وہ غار کی باتیں، اللہ کو معلوم ہے وہ غار کی باتیں۔ تصور تو کیجئے ان لمحات میں کیا کچھ صدیق اکبر نے لیا ہوگا، کیا کچھ لوٹا ہوگا، اور کیا کیا راز اور نیاز کی باتیں ہوئے ہوں گی۔ ان کی لذت کوئی محسوس کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، وہ یار ہی محسوس کر سکتا، وہ صدیق اکبر ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ 3 دن 3 راتیں کس خوب مزے سے آپ نے گزاری ہوں، سبحان اللہ۔ اب تصور کر کے آئیے ایک بار پھر شعر پڑھتے ہیں، کوئی نہ خاموش نہ ہو۔ جب ایک نبی ایک ابو بکر تھے تنہا، کیا خوب تھا لمحہ، جب ایک نبی ایک ابو بکر تھے تنہا، کیا خوب تھا لمحہ۔ اللہ کو معلوم ہے وہ غار کی باتیں، اللہ کو معلوم ہے وہ غار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ کیوں نہ مانگے یہ دعا کہ ایک کاش کی محفل ہو ابو بکر و عمر کی، عثمان و علی کی، اے کاش محفل ہو ابو بکر و عمر کی، عثمان و علی کی۔ میں بزرگوں کا بیان سن رہا تھا، تو وہ مثال بیان کر رہے تھے، کہہ رہے تھے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کئی سفر پر گیا اور واپسی پر ہم نے کچھ پھل خریدے، پیٹیاں خریدی پھلوں کی، واپس جائیں گے گھر والوں میں دوست احباب میں ہم تقسیم کرنے گئے، کہتے ہم نے پھل خریدے، جب گھر پہنچے اور جب پھلوں کی پیٹیاں ہم نے کھولی تو اوپر پھل بڑے خوبصورت میٹھے، اوپر سے پھل ایک اٹھایا، نیچے دیکھا تو کمزور پھل تھا۔ توجہ میری طرف رکھیں، جس کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے۔ کیا ہے؟ پہلا پھل اٹھایا بڑا خوبصورت، بڑا تر و تازہ، جب نیچے دیکھا تو کمزور، وہ اٹھایا اس کے نیچے دیکھا تو اور بھی کمزور، اور نیچے دیکھا تو بالکل ہی کمزور۔ دوسری پیٹی کھولی تو یہی حال، اوپر میٹھے میٹھے خوبصورت صحت مند، نیچے کمزور سے کمزور،
ساری پیٹیوں کو یہی حال، کہہ رہے ہیں یہ منظر تو ہو گیا لیکن میری آنکھوں میں محشر کا منظر آ گیا. ہم اتنے دور سے آئے، یہ سڑے ہوئے پھل اچھے پھلوں کے قدموں میں لگے تو ہم تک پہنچ گئے. محشر کا میدان لگا ہوگا، ایک کونے میں صدیق اکبر ہوں گے، ایک کونے میں فاروق اعظم ہوں گے، ایک کونے میں عثمان غنی ہوں گے، مولائے کائنات ہوں گے. ان کے قدموں میں آپ کے غلام ہوں گے، ان غلاموں کے قدموں میں ان کے غلام ہوں گے، اور قدموں میں ہم جیسے ناکارہ بھی ہوں گے. رب فرمائے گا کہ میرے خوبصورت، میرے پیارو، تمہیں تو میں نے بخش دیا، جاؤ جنت کی نعمتیں کھاؤ، حاصل کرو، اور جانے سے پہلے اپنے ان کمزوروں کو بھی ساتھ لے چلو. یہ جو تمہارے قدموں میں کھڑے ہیں نا، ان کو بھی لے چلو. کرم ایسا ہو جائے محشر کے میدان میں محفل سجی ہو. اعلیٰ حضرت نے بھی تمنا کی ہے نا، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان. اے کاش کے محفل کو ابو بکر و عمر کی، عثمان و علی کی. اے کاش کے محفل کو ابو بکر و عمر کی، عثمان و علی کی. یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں، یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں، سرکار کی باتیں آؤ کہ کرے ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی میٹھا مدینہ دور ہے، جانا بھی ضرور ہے. میٹھا مدینہ دور ہے، پر جانا بھی ضرور ہے. طیبہ بڑی دور آقا، طیبہ بڑی دور. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد. رحمت عالم تیرا لقب ہے، تیری اونچی شان ہے. سارا عالم تیرا بھکاری، سب کا سلطان ہے. رحمت عالم تیرا لقب ہے، تیری اونچی شان ہے. سارا عالم تیرا بھکاری، تو سب کا سلطان ہے. مجھ سے غم کے ماروں گا تو تجھ پہ ہی بس مان ہے. پاس بلا لو اب تو آقا، پاس بلا لو اب تو آقا، ہمیں پاس بلا لو اب تو آقا، پاس بلا لو اب تو آقا،
ہمیں پاس بلا لو وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو زندگی میں خدا ہر مسلمان کو زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے بولو پاس بلا لو اب تو آقا 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 پاس بلا لو اب تو امید ہے بڑی بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے بڑی امید ہے بڑی امید ہے سرکار قدموں کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے بس خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام کہ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو خدا کرے میرے جیون میں ایسی شام آئے خدا کرے میرے جیون میں ایسی شام آئے میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے وہ پھر کہے کہ واپس میرا
کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا، ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا ایک کلام، اس کے 2 شعر پڑھنے کا دل کر رہا ہے۔ یہ کلام آپ نے اس وقت لکھا کہ جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، حاضری کے لیے، مکہ پاک سے ہی آپ کو واپس لوٹا دیا گیا، مدینہ پاک نہ جانے دیا گیا۔ اسی غم میں آپ نے یہ کلام لکھا، اور پھر اگلی بار ایسی حاضری ہوئی کہ کمال حاضری ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ داغ فرقت طیبہ، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، 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 کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دم میرا نکل جاتا، ان کے آستانے پہ دم میرا نکل جاتا، دم میرا نکل جاتا، ان کے آستانے پہ دم میرا نکل جاتا، ان کے آستانے پہ، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا، موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت لے کے آ جاتی
زندگی مدینے میں موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا میں جو مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی میں مدینے تو گیا تھا یہ بڑا شرف کا لیکن وہی دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کیوں مدینہ چھوڑ آیا تجھے کیا ہوا تھا عطار وہی گھر اگر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں موت لے کے آ جاتی موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا پورے کلام میں کہہ رہے کاش ایسا ہو جاتا کاش ایسا ہو جاتا کاش ایسا ہو جاتا تو گویا کہ کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا تھا کہ بھائی لگتا ہے ان کی تمنا پوری ہوئی ہوتی اس لیے اب تک کاش کاش ہی کر رہے ہیں ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا تو ان لوگوں کے ذہنوں سے یہ وسوسہ نکالنے کے لیے آخری شعر میں کہتے ہیں ایسا نہیں کہ میری ماں پر کوئی مراد پوری نہیں ہے ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا حضور کے در پہ جانے والا بھیک مانگنے والا کیسے خالی ہاتھ لوٹا ہے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا حضور کے در سے جب مانگتے ہیں تو جھولیاں بھر کے ملتی ہیں اور پھر اگلی حاضری ایسی ہوئی کہ دنیا نے دیکھا کمال حاضری ہوئی اللہ کریم آپ کے صدقے ہم سب کو بھی بار بار مدینے پاک کی مکہ پاک کی بار بار حاضری نصیب فرمائے آئیے منقبت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں یاد نہیں جا کے سوا تو کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کے سوا تو کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم لا کے سنگھا خوشبو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم چاک گئے ہجر سے اپنا سینہ
میں لگی ہے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حشر کا خوف ہے سب پر غالب، سب کے رضائے حق کے طالب، حشر کا خوف ہے سب پر غالب، سب کے رضائے حق کے طالب، سب کے رضائے حق کے طالب، سب ہے رضائے حق کے طالب، اور حق کی نظر ہے سوئے محمد، حق کی نظر ہے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رنگ گے ان کا باغ جگہ میں، ان کی مہک گئے خلد و جینا میں، رنگ گے ان کا باغ جگہ میں، ان کی مہک گئے خلد و جینا میں، ان کی مہک گئے خلد و جینا میں، سب میں بسی، ہاں سب میں بسی خوشبو محمد، سب میں بسی خوشبو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہونا جمیل قادری مزتر، ہاتھ اٹھا کر حق سے دعا کر، ہونا جمیل قادری مزتر، ہاتھ اٹھا کر حق سے دعا کر، ہونا جمیل قادری مزتر، ہاتھ اٹھا کر حق سے دعا کر، ہاتھ اٹھا کر حق سے دعا کر، مجھ کو دکھا دے، مجھ کو دکھا دے، مجھ کو دکھا دے کوئے محمد، مجھ کو دکھا دے کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جا کے سبا کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ اکثر ہی ہوتا ہے، جدو ساڑی پڑھ پڑھ کے بیٹھے لو ہو جاتی، پھر فرمائش شروع ہو جاتی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بولیں تو سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھی، صلی اللہ علیہ یا میں جب تک تھوڑا سا سوچ پڑھا نہیں نا پہلے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ،
مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو۔ کوئی اور سوچ رہا تھا، چلیں اسی کو پڑھ لیتے ہیں، یہ آپ کو یاد ہے، آسانی ہو جائے گی۔ محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو محمد مصطفیٰ نام خدا نام خدا تم ہو شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو شکیب دل قرار جاں محمد مصطفیٰ تم ہو شکیب دل قرار جاں محمد مصطفیٰ تم ہو طبیب درد دل تم ہو طبیب درد دل تم ہو میرے دل کی دوا تم ہو طبیب دل طبیب دل طبیب درد دل تم ہو میرے دل کی دوا تم ہو التجا والے آقا عطا والے بھیک کچھ عطا کیجئے اے میرے سخا والے چھیڑنا ہمیں دنیا کیونکہ ہم ہیں مصطفیٰ والے سید الورا والے شاہ دو سرا والے اور میں مریض طیبہ ہوں اس گلی میں لے جاؤ ہاں وہی گلی جس کے ذرے ہیں شفا والے کیونکہ طبیب درد دل تم ہو میرے دل کی دوا تم ہو طبیب درد دل تم ہو میرے دل کی دوا تم ہو غریبوں درد مندوں کی دوا تم ہو دعا تم ہو غریبوں درد مندوں کی دوا تم ہو دعا تم ہو فقیروں بے نواؤں کی صدا تم ہو ندا تم ہو فقیروں بے نواؤں کی صدا تم ہو ندا ہمارے ملجا ماوا ہمارا آسرا تم ہو یہ کلام ایسا کلام ہے
اگر آپ کو کوئی مصیبت پریشانی ہو گئی، آپ تنہائی میں بیٹھ کر صرف یہی پڑھنا شروع کر دیں، کسی کو نہ کہیں، آنکھیں بند کر کے یہی پڑھنا شروع کر دیں، آپ دیکھیں آپ کی مشکل پریشانی کیسے حل ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ ہمارے مل جاؤ ماوا ہمارا آسرا تم ہو، ہمارے مل جاؤ ماوا ہمارا آسرا تم ہو، ٹھکانہ بے ٹھکانوں کا شہر دو سرا تم ہو، ٹھکانہ بے ٹھکانوں کا شہر دو سرا تم ہو، ہاں غریبوں کی مدد بے بس کا بس روحی فدا تم ہو، غریبوں کی مدد بے بس کا بس روحی فدا تم ہو، سہارا بے سہاروں ہاں سہارا بے سہاروں کا ہمارا آسرا تم ہو، میں صدقے انبیاء کے یوں تو محبوب ہیں، لیکن جو سب پیاروں سے پیارا ہے وہ محبوب خدا تم ہو، جو سب پیاروں سے پیارا ہے وہ محبوب خدا تم ہو، خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی، خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو، خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کیا تم ہو، انا من حامد و حامد رضا منی کے جلووں سے، انا من حامد و حامد رضا منی کے جلووں سے، انا من حامد و حامد رضا منی کے جلووں سے، بحمد اللہ رضا حامد ہے اور حامد رضا تم ہو، بحمد اللہ رضا حامد ہے اور حامد رضا تم ہو، ابو بکر عمر ابو بکر عمر جنتی جنتی ٹھیک ہے، خوش ہو کے بولنا، طاقت آ جائے گی انشاءاللہ، نام لیں گے تو ویسے طاقت آ جائے گی، ابو بکر عمر جنتی جنتی عثمان و علی جنتی جنتی عثمان و علی جنتی جنتی حسن اور حسین بھی جنتی جنتی سب صحابہ بھی جنتی جنتی سب صحابہ
صحابیات بھی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی ازواج نبی جنتی جنتی سیدہ عائشہ جنتی جنتی سیدہ فاطمہ جنتی جنتی حضرت سفیان بھی جنتی جنتی حضرت معاویہ جنتی 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 ہر صحابی نبی 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 جنتی جنتی نبی کا صحابی ہر ایک جنتی گئے نبی کا صحابی ہر ایک جنتی نبی کا صحابی ہر ایک جنتی یہی کہتا آیا ہر ایک امتی ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی قادری میرا نعرہ گیا علی مولا میں قادری میرا نعرہ ہے یا علی مولا میں قادری میرا نعرہ حیا علی مولا قادری میرا نعرہ ہے یا علی مولا مجھے تو جان سے پیارا ہے یا علی مولا مجھے تو جان سے پیارا ہے یا علی مولا تو بیچ آیا گتی اپنا چند ٹگوں کے لیے تو بیچ آیا چند ٹگوں کے لیے اور اب دکھاوے کے لیے کہتا ہے یا علی مولا دکھاوے کے لیے کہتا ہے یا علی مولا لبوں پہ نام علی دل میں بغض یاروں سے لبوں پہ نام علی دل میں بغض یاروں سے عدو نے کھیل رچایا ہے یا علی مولا اس شعر کا کمال یہ ہے اس شعر کا کمال یہ ہے کہ شکایت بھی مولا علی ہی کی بارگاہ میں کی ہے یہ علی آپ کا ہی نام لیتے ہیں اور یہ دیکھ لیں آپ کا نام لے کر آپ کے یاروں سے بغض رکھتے ہیں آپ کے پیاروں سے بغض رکھتے ہیں مولا ابھی آپ ان کو خود ہی دیکھ لیجئے گا مولا فرماتے میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ ان کو آنے تو دو بس پتہ چل جائے گا کیا کرتے تھے لبوں پہ نام علی دل میں بغض یاروں سے عدو نے کھیل رچایا گیا علی مولا عدو نے کھیل رچایا گیا علی مولا کہا عطار نے دل میرا چیر کے دیکھو کہا عطار نے دل
چیر کے دیکھو یہ دل پہ نقش کرایا ہے یا علی مولا یہ دل پہ نقش کرایا ہے یا علی مولا کہتے مولا مولا صرف ہم ہی کرتے ہیں، یا علی ہمارا نعرہ ہے۔ عاشق نے جواب دیا کسی گروہ یا جماعت کی ملکیت تو نہیں، کسی گروہ یا جماعت کی ملکیت تو نہیں، ارے تمام جگ نے پکارا ہے یا علی مولا تمام جگ نے پکارا ہے یا علی مولا 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 میں قادری میرا نعرہ ہے علی مولا یہ تیرا کرم گیا غوث جو بنا لیا گیا اپنا کہاں مجھ سا یہ کمینہ کہاں سلسلہ تمہارا نظر کرم خدا را نظر کرم سیدی گدارا سیدی گدارا سیدی گدارا سیدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا چور ڈاکوں آندے نے نمازی بن جاندے نے عاشق لندن پیرس دے حاجی بن جاندے نے کہہ دو مرشد چل مدینہ کہہ دو مرشد چل مدینہ سینہ میرا ٹھاردا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جو پڑھا سنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ اس دوران غلطی کوتاہی ہوگی اللہ کریم اپنے کرم سے معاف فرمائیں، آمین جاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نہایت ہی خوبصورت انداز میں ملک پاکستان کے عظیم مداح رسول بلبل مدینہ جناب محترم محمد اسد عطاری صاحب بارگاہ خیر الانام میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ رب کائنات جل جلالہ ان کی آواز میں، علم میں، عمل میں، سوز و گداز میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ الرحمن عالم نبیل فاضل جلیل فخر السادات آل نبی اولاد علی صاحبزادہ پیر سید حسنین علی شاہ صاحب مشہدی وہ خطاب فرمائیں گے۔ تمام احباب محبت اور عقیدت کے ساتھ اس محفل پاک میں تشریف رکھیں۔ تمام احباب بیٹھ جائیں، توجہ میری طرف رکھیں۔ ایک شعر میں مولا کائنات کی بارگاہ میں پیش کر کے شاہ صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ نگر نگر میں، چمن چمن میں، کلی کلی میں علی کی باتیں، میرا وظیفہ ہے روز کرنا گلی گلی میں علی کی باتیں۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ، کیونکہ رجب المرجب کا ماہ مقدس بھی ہے اور مولا علی کی ولادت کے دن بھی ہیں۔ ذرا محبت رسول میں ڈوب کے کہیے سبحان اللہ۔ نگر نگر میں، چمن چمن میں، کلی کلی میں علی کی باتیں، میرا وظیفہ ہے روز کرنا گلی گلی میں علی کی باتیں۔
علی کی محفل علی کا جلسہ کیا کرو مسجدوں میں لوگوں، سرور آئے گا کہ جب بھی ہوں گی علی کے گھر میں علی کی باتیں۔ تشریف لاتے ہیں عالم نبیل فاضل جلیل فخر السادات آل نبی اولاد علی حضرت قبلہ صاحبزادہ سید حسنین علی شاہ صاحب مشہدی، اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو روشن فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ إلى يوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ فی القرآن المجید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا نور اللہ۔ علی کے چاہنے والوں کے رنگ کالے نہیں ہوتے، علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں۔ اور علی زادوں نے بتلایا تحفظ کر کے
علی زادوں نے بتلایا تحفظ کر کے اس ماں کا جو رکھے بغض اس ماں سے علی والے نہیں ہوتے علی والوں علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع امت باعث تخلیق کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش فرمانے کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی محمد احمد رضا قادری اتاری صاحب کے گھر میں منعقدہ اس عظیم و شان محفل میں اور آپ شریک ہیں اور ذکر آل و اصحاب سے اپنے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اسی عقیدے اور نظریے پر زندہ رکھے اور اسی عقیدے اور نظریے پر اللہ ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ احباب ذی احتشام، قرآن مقدس کی جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں خلاق عالم ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معاہ اشداء علی الکفار، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں اور جن اہل ایمان نے اللہ کی محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے، ان کا مزاج یہ ہے کہ وہ کافروں کے لیے بڑے شدید ہیں۔ رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے نرم ہیں۔ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، مارکا حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ان کا یہ مزاج ہے، آپس میں ان کی کوئی نفرتیں نہیں، آپس میں ان کی کوئی نفرتیں نہیں، کوئی ناچاکیاں نہیں، بغض و عناد نہیں، بلکہ آپس میں جب بھی یہ بیٹھتے ہیں تو ہمیشہ محبت کی بات ہی کرتے ہیں۔ آج یہ جو محفل مبارکہ اس گھر کے اندر منعقد ہے، اس کا عنوان حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، مولا کائنات اور اہل ایمان کے مولا، آپ کے حوالے سے ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کون ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ صحابی کہ جنہوں نے آنکھ کھولی تو پہلی نگاہ ہی رخ وضحا پہ پڑی تھی۔ یہ شرف کائنات میں سیدنا علی المرتضیٰ کو حاصل ہے، جن کی پرورش کی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی۔ اور امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت الشاہ مولانا امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کائنات کی دو شخصیات ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف عطا کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں روز العد سے لے کر ولادت مبارکہ تک، ولادت مبارکہ سے لے کر سن بلوغ تک، سن بلوغ سے لے کر اعلان نبوت تک، اعلان نبوت سے لے کر امام الانبیاء علیہ السلام کے وصال تک، سرکار کے وصال سے لے کر پھر ان کے وصال تک، ان کے وصال سے لے کر عالم برزخ تک، عالم برزخ سے لے کر عالم حشر تک، اور پھر ابد الاباد تک
فرماتے کائنات کی دوستیاں ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے سارے لمحات میں کفر سے پاک منزہ اور مبرہ پیدا کیا ہے، یہ ہمیشہ مومن طیب و طاہر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ہستی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور دوسری ہستی اہل ایمان کے مولا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی ان افراد نے کفر نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے بھی ان افراد کے دل میں کفر پیدا نہیں ہوا، کفر کی نجاست نے ان کے مزاج کو اور ان کے دل کو چھوا تک نہیں۔ اللہ نے ان کے قلب کو ایسا پاک اور طاہر پیدا فرمایا ہے۔ صاحبان ذی احتشام اور پھر علی المرتضیٰ، جن کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں نظر الی وجہ علی عبادہ، لوگوں علی کے تو چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آقا اگر علی المرتضیٰ کے چہرے کو نہ دیکھیں، مولا علی جا رہے ہوں ان کی پشت کو دیکھ لیں، فرمایا النظر الی علی عبادہ، علی جا رہے ہیں ان کو جاتے دیکھنا بھی اللہ نے عبادت فرمائی ہے۔ حضور مولا علی نہیں رہے، وہ تو آج مزار پر انوار میں چلے گئے، فرمایا پریشان نہیں ہونا، ذکر علی عبادہ، مجلس علی کی سجا لو، اس کا ذکر کرنے لگ جاؤ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ آقا جی کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو رب نے زبانیں نہیں دی، وہ بول نہیں سکتے، ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا ان کے لیے بھی میں پیغام چھوڑ کے جا رہا ہوں، حب علی عبادہ، ان کے دل میں علی کا پیار ہو، اللہ انہیں بھی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو جیسا ہے ویسا کرتا جائے۔ چونکہ پھر اس مجلس کا دوسرا ٹائٹل حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی آپ کے نام سے موسوم ہے، اور لوگوں کو ان دو ذوات کو لڑانے کا بڑا شوق ہے۔ اور تمہیں بتاتا ہوں کہ مولا علی کی شان حضرت امیر معاویہ کی نگاہ میں کیا تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مجلس سے حضرت امیر معاویہ میں ہونے لگا، تو سیدنا حضرت امیر معاویہ کہنے لگے، فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ علی کی کیا شان ہے؟ حضور بتائیے۔ آپ نے فرمایا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی مجلس میں آتے تھے نا تو یوں لگتا تھا جیسے چاند آ گیا ہے۔ فرمایا جب کلام کرتے تھے نا تو یوں لگتا تھا جیسے ان کی زبان سے شیر بول رہا ہے، ایسی گرج اور ایسی روب والی آپ کی آواز تھی۔ اور علی المرتضیٰ جب کسی کو دیتے تھے نا تو فرمایا ایسے دیتے تھے جیسے بارش برسنے لگ گئی ہے۔ اور یہ تو علی مولا کی بات ہے۔ امام حسن کا مزاج یہ تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں گئے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھیروں مال حضرت امام حسن مجتبیٰ کو دیا اور کہا حضور یہ قبول فرمائیے۔ حضرت امیر معاویہ کہتے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آج تو میں نے کوئی چوکھا مال حضرت امام حسن کو دے دیا، یہ بڑے خوش ہوں گے۔ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام حسن اٹھے تو جب دروازے پہ آئے نا تو آپ کے خادم نے جوتی اٹھا کر حضرت امام حسن کے سامنے رکھی۔ امام حسن نے وہ سارا مال اٹھا کر نا خادم کی جولی میں ڈال دیا۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں میں حسن مجتبیٰ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، گویا حسن کہہ رہے تھے امیر معاویہ جس نانے کا میں نواسا ہوں نا، اوے منگتے تو رہے منگتے، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ ہم تو خادموں کو بھی یوں اتنا عطا کر دیتے ہیں۔ فرمایا جب مولا علی دیتے تھے نا تو یوں لگتا تھا جیسے بارش برسنے لگ گئی ہے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اچھا اب یہ مجلس ہے تو کسی نے پھر پوچھ ہی لیا، اے معاویہ میں یہ بات تو بتاؤ آپ افضل ہیں یا مولا علی افضل ہیں؟ آپ افضل ہیں یا مولا علی افضل ہیں؟ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جملہ ہے وہ سنیے اور دل کے اوپر اس کو نقش کر لیجئے۔ صحابہ کا آپس میں کوئی نفرتوں والا معاملہ نہیں تھا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جس شخص پر میرے آقا کی ایک نگاہ پڑ جائے نا توجہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے قدرتیں دور کر دیتا ہے۔
فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں افضل ہوں یا علی افضل ہیں؟ فرمایا رب کعبہ کی قسم آل ابو سفیان تو مولا علی کے قدموں کو بھی نہیں پہنچ سکتی، اور علی کے قدم آل ابو سفیان سے بھی افضل ہیں۔ علی کے قدموں کو بھی اللہ نے اتنی برتری عطا فرمائی، یہ مقام ہے۔ لیکن دوستو تاریخ کا دوسرا رخ بھی سمجھو، اس مسئلے کا دوسرا رخ بھی سمجھو۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی اصحاب رسول میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی بغض نہیں تھا، کوئی نفرت نہیں تھی، کوئی نچاکی نہیں تھی، ایسا تو کوئی معاملہ ہی نہیں تھا۔ مستدرک للحاکم میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت نزال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات ہمارے درمیان موجود تھے، لوگوں کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ مزاح فرما رہے تھے، تو ہم نے کہا اے علی حدثنا عن اصحابک، اپنے دوستوں کے بارے میں بتائیں۔ یہ ذرا توجہ کے ساتھ جملہ سنیے گا، دوستوں کے بارے میں بتائیں، یاروں کے بارے میں بتائیں، آپ کے یار کون ہیں، آپ کے دوست کون ہیں؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرمانے لگے کل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی، فرمایا رسول کے سارے یار اللہ نے میرے یار بھی پیدا فرمائے ہیں۔ جو حضور کا یار ہے وہ میرا یار ہے، جو سرکار کا صحابی ہے وہ میرا صحابی ہے، جو حضور کا ساتھی ہے وہ میرا ساتھی ہے۔ مولا علی نے بتایا زمانے والوں میرے دل میں کسی ایک کا بھی بغض نہیں، علی مولا کا دل اتنا چوڑا ہے کہ میں سب کی محبت دل میں رکھتا ہوں، میں سب سے پیار کرتا ہوں۔ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا، ابھی آپ ایمان نہیں لائے تھے لیکن دل میں ایمان، وہ ایمان جو ہے نا دل کے دروازے پہ دستک دینے لگ گیا تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ شریف میں سولی پہ چڑھایا گیا، اس مجلس میں حضرت امیر معاویہ موجود تھے۔ کہتے جب میں نے کافروں کا یہ حال دیکھا کہ وہ یوں ظلم کر رہے ہیں ایک صحابی پر، تو میں نے دعا کی کہ اے اللہ ان سب کو مار دے۔ میرے والد ابو سفیان پاس کھڑے تھے، انہوں نے مجھے زمین پہ لٹا دیا۔ مکے والوں کا خیال یہ تھا کہ اگر کوئی بد دعا دے نا تو اسے فوراً زمین پہ لٹا دو تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی۔ کہتے مجھے فوراً زمین پہ لٹا دیا، تو ہوا کیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہاں جتنے بھی لوگ کھڑے تھے نا جنہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی دی تھی، سولی دی تھی، فرمایا 1 سال بھی نہیں گزرا تھا اللہ نے سب کو مار دیا تھا، 1 سال بھی نہیں گزرا تھا۔ یہ قبولیت اور یہ مقبولیت اللہ کے ہاں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور صاحبان ذی احتشام یہ بات بھی سمجھیے گا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کرنا ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت مولا کائنات حضرت امیر معاویہ کو کوئی غیر نہیں سمجھتے تھے، انہیں اپنا ہی سمجھتے تھے۔ غیر سمجھتے ہوتے تو پھر صلح کے لیے ہاتھ ہی نہ بڑھاتے، غیروں سے کہاں صلح کی جاتی ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، قرآن کہتا ہے کہ اگر مومنوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرواؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، ان میں سے اگر ایک جماعت دوسری پر بغاوت کر دینا تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اگر ایک جماعت دوسرے پر بغاوت کر جائے تو پھر ان کے ساتھ ایسا قتال کرو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو جائے۔ باغی ہوتے تو مولا کائنات صلح کیوں کرتے؟ باغی ہوتے تو مولا کائنات صلح کا ہاتھ ہی کیوں بڑھاتے؟ اور پھر آج کی سید سے کیا امام حسن مجتبیٰ کوئی کم سمجھدار تھے؟ امام حسن مجتبیٰ کوئی مولا علی کے کم وفادار تھے؟ جب حسن مجتبیٰ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو بتا دیا نہ حسن کو امیر معاویہ سے کوئی نفرت ہے، نہ حسین کو امیر معاویہ سے کوئی نفرت ہے، اور نہ ہمارے بابا علی المرتضیٰ کو امیر معاویہ سے کوئی نفرت ہے۔ میرا بابا بھی ان کو اپنا سمجھتا تھا، ہم بھی ان کو اپنا سمجھتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ اہل ایمان آپس میں لڑیں۔ لہٰذا صاحبان ذی احتشام ان ذوات کے ساتھ محبت کیجیے۔ اور دوستو یہ بات یاد رکھیے، ہم اس وقت بڑے پرفتن دور سے گزر رہے ہیں، بڑے پرفتن دور سے گزر رہے ہیں۔ 2 بزرگوں کا ہاتھ مضبوطی کے ساتھ تھام لو،
اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ گمراہ نہیں ہوں گے. دو بزرگوں کا ہاتھ اس دور میں نا مضبوطی کے ساتھ تھام لو, آپ گمراہ نہیں ہوں گے. اگر آپ کو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کی خیرات لینی ہو اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کی خیرات لینی ہو تو امیر اہل سنت کا دامن تھام لو. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, ہم سید ہیں, سینے بڑے چوڑے ہیں. میں کہتا ہوں 15ویں صدی کا سید اگر اتنا چوڑا ہو تو حسن مجتبی کا سینہ کتنا چوڑا ہوتا ہوگا. مومن کے دل میں بلا بغض کیسے آ سکتا ہے؟ اگر دو بزرگوں کا حضرت سیدنا صدیق اکبر کے صداقت کی خیرات لینی ہے اور حضرت عثمان غنی کے حیا کی خیرات لینی ہے تو امیر اہل سنت کا دامن تھام لو. اور اگر تمہیں مزاج فاروقی سے کچھ خیرات لینی ہے اور جرت علی مرتضیٰ کی خیرات لینی ہے تو امیر المجاہدین کے خطابات سننے لگ جاؤ. یہ اس دور میں معیار ہیں ہمارے سامنے, اس دور میں ہمارے سامنے یہ باب معیار ہیں, اور ان میں سے کسی ایک کا دامن بھی چھوڑنا نا, آپ یوں سمجھ لو کہ پھر آپ رستے سے ہٹ رہے ہیں. ان دونوں کو ملا کر اپنے ہاتھ میں رکھ لو, ان دونوں کا دامن اپنے ہاتھ میں سنبھال لو. اللہ کی قسم آپ کبھی گمراہ نہیں ہوگی. اور یہی اہل سنت کا مزاج ہے. اہل سنت کا مزاج ہمارے اکابر نے ہمیں سمجھا دیا ہے. آج اگر کوئی سید ہمیں یہ کہے کہ ہم سمجھائیں گے تو ہم نہیں سمجھنے کے لیے تیار, ہم ان سے سمجھیں گے جو قبر میں چلے گئے. حضرت قبلہ عالم فاتح قادیاں مجدد زمان قبلہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے اکلوتے فرزند حضرت قبلہ غلام محی الدین گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف بابو جی صاحب, آپ جب ملک شام کے سفر پر تشریف لے کر گئے سیاحت کے لیے, آج بھی آپ کی کتاب مسافر چند روزہ اٹھا کر دیکھو کن کن لوگوں کے مزار پر حضرت بابو جی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے کر گئے تھے. تو آپ مسافر چند روزہ اب بھی جو چھپتی ہے اس کو دیکھ لو, اس میں 15ویں نمبر پر کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ کا نام لکھا موجود ہے. قبلہ عالم کے بیٹے جب وہ جاتے ہیں تو یہ بات بتاتے ہیں نا کہ میں ان کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ ان سے فیض لینا چاہتا ہوں, اور فیض کوئی گمراہوں سے نہیں لیتا, فیض کوئی اہل بیت کے دشمنوں سے نہیں لیتا, فیض انہی سے لیتا ہے کہ جن کے پاس ہوتا ہے. بابو جی صاحب نے جا کر بتایا ہے, وہ 14ویں صدی کا سید گیلانی ہو کر, غوث پاک کی نسل سے ہو کر, میرے علی شاہ کا بیٹا ہو کر اگر امیر معاویہ کے پاس آتا ہے تو یہ بات بتاتا ہے, وہ امیر معاویہ وہ ہے جس کے پاس مصطفیٰ کا بھی خیرات ہے, جس کے پاس مرتضیٰ کی بھی خیرات موجود ہے. ان کے دامن میں خیرات موجود ہے. لہذا دوستو, ہمارے اکابر نے ہمیں یہ نظریہ دیا ہے, اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی. اور یہ باتیں چھوڑ دیں, ہمیں آج بات دوست آ کر یہ سمجھاتے نہیں جی یہ 15 صدیوں میں کسی نے نہیں کیا تھا, 14 صدیوں میں کسی نے نہیں کیا تھا, اب امیر اہل سنت نے اور سے امیر معاویہ کروانا شروع کر دیا ہے. میں کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے, آپ یہ بتاؤ کہ 15 صدیوں اور 14 صدیوں میں کبھی کسی نے برتھ ڈے کی تھی؟ یہ کیک آپ نے کاٹنے شروع کر دیے ہیں, اس پہ جناب کوئی کفر کا فتویٰ نہیں. 15-14 صدیوں میں آپ نے جو کام اب شروع کیے ہیں یہ پہلے کبھی نہیں ہوتے تھے. نہیں جی نہیں, ان کے حوالے سے کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے. میں نے کہا تو سرکار کے 1,24,000 صحابہ کرام ہیں, ان میں سے گنتی کے اصحاب کو نکال کر باقی کس کی شان میں صحیح روایت موجود ہے؟ تو کیا سب کے خلاف بولنے لگ جاؤ گے ان کے بارے میں؟ چلو آپ بقول آپ کے ضعیف تو ہے نا, تو جن کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے ان کی محبت بھی جب آپ کے دل میں موجود ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے بغیر ہمارا چارہ کار نہیں, تو جن کی شانیں موجود ہیں بھائی ان سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ پتہ چلا مسئلہ اصل میں صحیح اور غیر صحیح حدیث کا نہیں, مسئلہ کسی اور بات کا ہے. لہٰذا پگلو یہ بات سمجھ لو, اپنے دل سے یہ نفرتیں نکال کر دل کو پاک کر لو. اللہ کی عزت کی قسم, مولا کائنات کی ولایت کا نور بھی اسی دل میں آئے گا جس دل میں حضرت سیدنا امیر معاویہ کا ادب موجود ہوگا. یہ بات ہمارے اکابر فیصلہ کر کے جا چکے ہیں, ہمارے اکابر نے یہ بات بیان کی ہے. یہ حضرت کیلا والا شریف گجرانوالہ میں جو استانہ ہے حضرت سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری, اب وقت نہیں ہے, میں صرف آپ کے ساتھ یہ سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں. حضور حافظ الحدیث قبلہ پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منظور نظر اور آپ کے شاگرد تھے, اور بریلی شریف کے مدرسہ سے پڑھ کے آئے تھے. آخری عمر تھی حضرت قبلہ عالم پر, حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. ایک بد عقیدہ نے یہ اعتراض کیا
اس نے کہا یہ جو حدیث آپ بیان کرتے ہیں نا کہ سرکار کے سامنے ایک صحابی آئے اور وہ نابینا تھے اور حضور نے کہا کہ وہاں جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھو اور یہ دعا کرو تو اللہ تمہیں نگاہ عطا فرمائے گا. اس نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے. اگر یہ حدیث ضعیف نہیں ہے تو پھر اس طرح ہے کہ آپ ذرا دعا کریں نا اللہ آپ کو بھی آنکھیں دے دے. یہ لوگ آج کل بزرگوں پہ یوں اعتراض کرتے ہیں, حالانکہ ان کو کہو کہ چلو بزرگوں کو چھوڑو, اللہ کے بارے میں تو آپ کو یقین ہے نا کہ اللہ دعا سنتا ہے, تو یہاں بیٹھ کر اللہ سے ہی مانگو. اگر اس طرح کی باتیں رد کرنی ہے تو پھر یہاں دعا کرو, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے تو ٹھیک ہے اللہ سنتا ہے, نہ قبول کرے تو آپ کہو جی نہیں اللہ نہیں سنتا جی کیونکہ میری دعا نہیں وہ اصل میں نا جی اللہ تبارک و تعالیٰ بعد دفعہ آزمائش بھی ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا ما ہوا جوابکم فہو جوابنا, کوئی ساڑھی والی کوئی توجہ کرو حضور, اس طرح نہیں ہوتی باتیں. بعد دفعہ آزمائش بھی ہوتی ہے, بعد دفعہ کسی کو دینا یہ بہتر ہوتا ہے, بعد دفعہ کسی سے لینا بہتر ہوتا ہے. تو رب تو جانتا ہے نا حکمتیں کہ کس کو نگاہ دینی ہے کس سے لینی ہے, کس کے لیے بہتر ہے کس کے لیے بہتر نہیں. تو یہ بات اس نے اعتراض کر دیا. حضرت حافظ الحدیث قبلہ پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے نے جب یہ بات آپ سے جا کر کہی نا تو آپ علیل تھے. آپ نے فرمایا بیٹا یہ پگلا ہے اسے کیا پتا. کہا ابا جی کیوں؟ فرمایا یہ حضور کی بات کرتا ہے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جب میں حضرت سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پیر و مرشد کے پاس گیا تھا, میرے پیر کی پہلی نگاہ مجھ پر پڑی تو کہا بیٹا مانگ, سر کی نگاہ چاہیے یا دل کی نگاہ چاہیے؟ نگاہ کون سی چاہیے؟ تو میں نے کہا قبلہ جب لجپالی فرما رہی ہیں تو دونوں دے دیں. تو آپ نے مسکرا کر کہا جلال الدین تیرے حصے میں ایک نگاہ ہے, دل کی چاہیے تو وہ لے لے, سر کی چاہیے تو وہ لے لے. میں نے کہا قبلہ سر کی کے بغیر گزارا ہو جائے گا, دل کی دے دے. تو کہتے ہیں میرے پیر نے کہا جا جلال الدین تیرے دل کی نگاہ روشن کر دی. پر میں یہ کہتا ہے حضور نہیں دیتے, اور یہ چیز تو مجھے میرا پیر دے رہا تھا, یہ تو 13ویں صدی کا مجھے سید دے رہا تھا. اب وہ حضرت پیر سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے خانوادے حضرت باقر شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے پوری کتاب لکھوائی ہے 3 جلدوں میں. استاد محمد علی صاحب سے علماء جانتے ہیں دشمنان امیر معاویہ کا علمی محاسبہ, مقدمہ پڑھ کے دیکھو, اس کا مقدمہ پڑھ کے دیکھو. ایک کامل سید یہ بات کہتے ہیں میرے سامنے جب بھی حضرت امیر معاویہ کا ذکر ہوتا تو میں بڑے تحمل کے ساتھ سنتا. کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے دل میں خیال پیدا ہو گیا. میں نے کہا یار ساری باتیں تھیں لیکن حضرت امیر معاویہ کو لڑائی نہیں کرنی چاہیے تھی حضرت مولا علی سے, صرف اتنا خیال, گستاخی نہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا حساس معاملہ, یہ ریڈ زون ہے. کہتے ہیں یہ بات نہیں پیدا ہوئی کہ گستاخی کر دی اور ان کے خلاف بولا, صرف یہ خیال نہیں, لڑائی نہیں کرنی چاہیے تھی. کہتے بس یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ میرا قبض ہو گیا, میرا سارے کا سارا فیضان رک گیا, روحانیت کا سلسلہ سارا مفقود ہو گیا. کہتے میں بطیر کوشش کروں, تہجد پڑھوں, دعائیں کروں, استغاثے کروں, التجائیں کروں. کہتے ہیں معاملہ سارا رک گیا. شاہ جی قبلہ کہتے ہیں کئی راتیں گزرنے کے بعد نا خواب کے عالم میں مجھے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنا پڑ گئی. تو حضرت امیر معاویہ نے میرے سامنے آ کر کہا اوئے عظمت, اوئے باقر علی شاہ, تو کیا سمجھتا ہے مجھے حضرت مولا علی سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے تھی؟ میں نے کہا حضور ہاں یہی کہتا ہوں. تو آپ نے کہا کہ تو ابھی تک اس بات کو لے کے بیٹھا ہے, وہ جا خیمے میں جا کر دیکھ تیرے بابا مولا علی بیٹھے ہیں. کہا مولا علی بیٹھے ہیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری اور حضرت علی المرتضیٰ کی صلح کروا دی ہے, اور تو ابھی تک اس لڑائی کو لے کے بیٹھا ہے. تو میں نے کہا حضور حکم کیا ہے؟ فرمایا حکم یہ ہے کہ اگر علی کے نور کی اور علی کی ولایت کی خیرات لینی ہے تو دل میں میری محبت پیدا کر لے. شاہ صاحب صبح اٹھے تو آپ نے سب سے پہلے شیخ الحدیث استاد محمد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بلایا اور بلا کر کہا سب سے پہلے 3 جلدیں کتاب لکھ, دشمنان امیر معاویہ کا علمی محاسبہ. لوگوں سمجھو اس بات کو, صحابہ سے نفرت کرو گے تو کبھی سرکار کا نور نہیں ملے گا, کبھی سرکار کا فیضان نہیں ملے گا. صحابہ سے محبت ہی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے نور لینے کا ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات بھائی احمد رضا کے اس گھر پر اپنی بے بہا رحمتوں کو نزول فرمائے, اور اللہ ہم سب کو اہل سنت کے عقیدے کے مطابق جینا اور اسی عقیدے پر ہم سب کو مرنا نصیب فرمائے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلم